نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہ کی بات سے اور اللہ کی حدیث سے بڑھ کر سچی نہ کسی کی حدیث ہے تو نہ کسی کی بات ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں کہ یہ اللہ یاری جو ہے کتاب موضوعات کا معنی مان گھڑت اپنا کتاب مان گھڑت حدیثیں موضوعات سامنے لا کر وہ ان علماء کرام جو اس کے پاس آتے ہیں ان کو لیل کر دیتا ہے، اور ان کو علماء کرام کو بھی سوچ نہیں آتا کہ جب ہے ہی موضوعات تو اس کی بات کا اعتبار کیسا، اسی میں مناظرہ جیتا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی دلیل جب دے کہ اللہ یاری حسن اللہ یاری قرآن پاک کی دلیل دے تو مت مانو، کیونکہ اس کے نزدیک تو قرآن ناقص ہے، ہمارے سامنے قرآن کامل ہے، ہماری بات جو ہے وہ قرآن مکمل کرتا ہے، کیونکہ ہماری بات قرآن سے اگر ثابت ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے یہ قرآن ناقص ہے، اپنی بات کرتا ہے تو اپنی قرآن کے لیے وہ کہتا ہے کامل ہے۔ تو یہ قرآن پاک اس کی طرف جو ہے نا دونوں چیزیں، نہ قرآن پاک اور نہ ہی حدیث پاک، کسی کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث پاک بخاری ہے یا مسلم ہے، اس کو کوئی حدیث غلط کر دیتا ہے، جیسے غلط نہ کرے، موضوعات یا ضعیف کہہ دیتا ہے، جس طرح بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، پہلی حدیث جو ہے وہ پہلی حدیث ہی غریب ہے یا ضعیف ہے۔ پہلی حدیث بخاری کی انما الاعمال بالنیات، یہ پہلی حدیث ہے، بخاری اس سے شروع ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات یہ ضعیف حدیث ہے۔ اب بخاری میں کئی حدیثیں اور بھی ضعیف ہوں گی، اور خاص طور پہ وہ جو قرآن کے خلاف حدیثیں ہیں بخاری کی وہ غلط ہے، اور ان کی اصول کافی کہتی ہے کہ 17,000 کتاب اپنا قرآن پاک کی آیات مقدسات ہیں، جبکہ یہ قرآن پاک ناقص ہے۔ اصل قرآن پاک حضرت علی نے لکھا، وہ اماموں کے پاس چلتا رہا ہے، آخر میں امام مہدی وہ لے کر آئیں گے۔ ان کے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، وہ کسی غار میں رہتے ہیں، اللہ یاری کو پاس، یا اللہ یاری کو اس کی زیارت بھی ہوئی ہے، یعنی جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی امام مہدی کسی غار میں نہیں، کسی جنگل میں نہیں، نہ جنگل میں منگل ہے ان کا، نہ غار میں۔ ابھی اللہ اور اللہ کے رسول کے اشارے کے مطابق وہ پیدا ہوں گے، ان کا نام عبداللہ ہوگا، نہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ یہ بھی ایک نشانی بتائی آقا علیہ السلام نے۔ لیکن یہ جو پیدا ہو کے غار میں بڑھ گئے ہیں، اور ساری دنیا جو ہے گمراہ ہوئی پڑی آج۔ نمازی بھی تو دیکھ لو، مسجد میں کسی میں 20 نمازی ہیں، کسی میں 25، کسی میں 100، کسی میں 50، اس طرح نمازی جو ہے نا وہ بھی کم ہو گئے ہیں۔ اسی طرح گمراہ لوگ جن کو قرآن پاک آتا نہیں، وہ بھی اپنی علمی حیثیت اس طرح منواتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی عالم ہی نہیں۔ اسی طرح کسی عالم نے آج تک یہ نہیں فتویٰ دیا کہ تم داڑھی مناؤ، لیکن وہ اپنے پیروں کے کہنے پر، اپنے وہ بڑوں کے کہنے پر، یا اپنے یا ایھا الناس علی دین ملوکہم، الناس علی دین ملوکہم، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوں گے۔ تو آج ساری دنیا اپنے بادشاہوں کے دین پر ہے۔ بادشاہ داڑھی مناتا ہے
تو وہ مناتے ہیں. بادشاہ شراب پیتا ہے تو عوام پیتی ہے. بادشاہ چور ہوتا ہے وہ چوری کرتے ہیں. آج کا دور دیکھ لو, آصف زرداری صاحب کو دیکھ لو, وہ دنیا کا عظیم ترین ڈاکو ہمارا صدر ہے. اب دوسری مرتبہ, پہلے بھی وہ صدر ہوا, اب بھی پھر صدر ہے. تو اب ایسے جب ہمارے صدر احکام, جن کو نماز آتی ہی نہیں, جن کو نماز پڑھنی نہیں آتی, چلو اپنی شیعہ کی پڑھے, آپ خود شیعہ کہلاتا ہے, بیٹی مرزائیوں کو دے دی, اب اس کے بچے بھی پیدا ہو گئے. تو اب ان کا تو تعلق مرزائیوں سے, دین سے تو کوئی تعلق ہی نہیں. جس کی جہاں سے دولت ملے ادھر ہو جاتے ہیں. عمران خان دیکھ لو, اور خود مسلمان ہیں, یہودیہ سے شادی کی, ہٹ کے طلاق بھی ہو گئی, وہ بچے بھی لے کر بھاگ گئی. اب پھر بھی اس کے قبضے میں بچے ہیں. تو اب وہ بچے جو ہیں وہ مسلمان تو نہیں نہ بنیں گے, وہ تو مسلمانوں کے خلاف ہی رہیں گے. اور ساری عمر یہی عمران خان آ کے کر دیا کہ اوپر سے کہتا ہے میں رشوت بھی نہیں لیتا, سب سے زیادہ رشوت اسی کے دور میں رہی. اب رشوت کا بازار پھر گرم ہے, اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. تو اس طرح یہ اللہ یاری جو ہے نا, جو صحیح عالم دین ہے ان کو بھی برا کہتا ہے. اور خاص طور پہ یہ لوگ جو ہم نے بیٹھے ہیں, اب بھی ایک اس نے حدیث موضوع بیان کی, حضرت عمر کے خلاف, حضرت صدیق اکبر کے خلاف. موضوع کا معنی غلط ہے, جتنی مرضی بنا لو معنی غلط. یہودیوں کی چال تھی, انہوں نے موضوع حدیث پہ رکھ دی, وہ مسلمانوں نے بھی کوٹ کر لی. جب کوٹ کر لی تو خدا کی لعنت برسنے لگی. دعا اللہ تعالی ہم سب کو ایسی حدیثوں سے جو موضوعات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور موضوعات کو جو من گھڑت حدیثیں ہیں ان کو سن کر چپ نہ رہا کرو, بتایا کرو کہ یہ موضوعات کا معنی کیا ہے. من گھڑت حدیث پیش کر رہا ہے, من گھڑت حدیث پر تو عمل ہی نہیں. اللہ علماء کرام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین وآخر الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.